سوائے میرے نسب کے، میرے سلسلے کے، میرے رشتہ داروں کا سلسلہ، ان کا کوئی نسل جو ہے وہ منقطع نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن میں اللہ نے فرمانا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جتنا بھی دنیا میں محبت ہو، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی، باپ جو ہے وہ اپنے بھائی بہنوں سے بھاگے گا، ہر ایک کو نفسا نفسی پڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے میرے خاندان کے لوگوں کے، میرے خاندان کا نسب اور میرے خاندان کے لوگوں کا میرے ساتھ کوئی سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ جمع ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے نسب اور نسل، میرے نسب اور نسل کے لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ یہ طریق اور یہ شریعت کا حصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ مقام، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ جو اہل بیت کے اہم رکن ہیں، خانوادہ نبوت کے اہم رکن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من اسلم علی۔ یہ کم سعادت ہے، حضور نے فرمایا اول من اسلم علی، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن، سوموار کے دن، منڈے کو اعلان نبوت کیا، اور منگل کو، ٹیوزڈے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضور کے ساتھ سب سے پہلی نماز سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ یہ سعادت بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو نماز پڑھی اس میں 3 افراد تھے، حضور پڑھانے والے، خدیجہ سلام اللہ علیہا پیچھے پڑھنے والی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ابا بکر، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ رحم فرمائے، زوجنی ابنتہ، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا، وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے اٹھا کے دار الہجرہ لے کے گئے مدینہ۔ مکہ سے جب ہجرت کی ابو بکر صدیق ساتھ تھے، اللہ کے نبی اسی کو فرما رہے ہیں حملنی الی دار الہجرہ، یہ ابو بکر وہ ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے، اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دی اور مجھے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے مجھے رات کے اندھیرے میں نکال کے مکے سے مدینے کی طرف لے گئے۔ وَآتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، اور بلال جو مجھے بہت پیارا تھا اس کو اپنا مال خرچ کر کے آزاد کروایا۔ حضور روتے تھے بلال کے لیے، اور بلال تڑپتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کے مالک نے کہا مار مار کے تیری کھال اتار دوں گا اگر یہ اطلاع مل گئی کہ تو محمد کے پاس جاتا ہے، اور گیا اگر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زیارت شوق پھر حضور کی خدمت میں لے کے آ گیا۔ کہا تیری ماں، اور مار کم سے کم کیا تھی، کم سے کم پٹائی کیا تھی؟ کہا لکڑیاں جلاؤ، آگ دہکاؤ، جب انگارے خوب لال ہو جائیں اور آگ پھر بیٹھ رہی، ایک تو ہے نا خوب ابل رہی ہے، ایک انگارے باربی کیوں کرنے والوں کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ انگارے کس وقت سیٹ ہوتے ہیں لال، کس وقت اچھی بوٹی پکتی ہے۔ یہ جو ماہرین ذرا ان سے پوچھے نا، کہا آپ بلال کو اس کے اوپر لٹا دو۔ حبشہ کے بڑے مشہور اور تگڑے آدمی تھے، مضبوط آدمی تھے، چربی پگھل پگھل کے اس آگ کو بجھاتی تھی، لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلال نبی کے لیے رو رہا ہے اور نبی بلال کے لیے رو رہا ہے۔
حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے آزاد کرایا، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ پھر فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر پہ رحم فرمائے۔ یقول الحق ولو کان مر، بات سچی کہتا ہے اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ کڑوی تو لگ دی سارے بری لگ دی نا، کہ عمر بات کرتا ہے کھری چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا اسی وجہ سے اس کے دوست بھی کم ہیں۔ پتہ چلا منافق سب کو خوش رکھنے کی تو کوشش کرتا رہتا ہے۔ او بھائی کبھی تو کڑوی بات کیا کرو، تم بھی خوش اور تم بھی خوش اور تم بھی خوش، لعنت ہے ایسی خوشیوں کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حق بات کرتا ہے اور حق بات کڑوی ہوتی ہے، اسی لیے اس کے دوست کم ہیں۔ پتہ چلا جس کا ہر کوئی دوست ہے سمجھ لو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ عثمان پہ بھی رحم فرمائے۔ تستحییہ الملائکہ، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ ایسا باحیا آدمی ہے، یہ زمین پہ ہے، فرشتے آسمان پہ ہیں، اس سے حیا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ میرے علی پہ بھی رحم فرمائے۔ اللہم اذل الحق معہ حیث دار، یہ حق کے ساتھ ہے اور جہاں یہ رہے گا حق اس کے ساتھ رہے گا، یہ خود حق ہے، علی حق، علی جہاں رہے وہ بھی حق، اور علی کے ساتھ جو رہے وہ بھی حق۔ آپ بھی علی کے ساتھ ہیں اور میں بھی علی کے ساتھ ہوں، اس لیے اللہ نے حضرت علی کے متعلق فرمایا تھا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، علی جس کا دوست اس کی سب سے دوستی، جس کی علی کے ساتھ دشمنی اور علی کے ساتھ جو دشمنی کرے گا اس کی میرے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، چاہے جس طرح اللہم صلی علی محمد آل محمد پڑھے۔ حضور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرندے کا گوشت آ گیا، کوئی پرندہ، کوئی حضور کا چاہنے والا پرندہ پکا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برتن کے اندر پرندے کا گوشت، سمجھ لے بٹیر ہوگا یا کوئی بھی چیز ہوگی، پکا ہوا رکھا ہے برتن میں۔ فقالا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم ایتنی بأحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر، اے اللہ اس بندے کو بھیج دے جو اس روئے زمین پہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ محبوب علوی بھی آ گئے، محبوب کا نام لیا اور محبوب موجود ہو۔ اے اللہ اس شخص کو میں اکیلے کھانا نہیں چاہتا، یہ جو اس روئے زمین کے اوپر تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو بھیج دے تاکہ وہ یہ پرندے کا گوشت میں اس کے ساتھ مل کے کھاؤں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ دعا فرمایا اللہم ایتنی بأحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر، اے اللہ جو تجھے تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب بندہ ہو اس بندے کو تو بھیج دے، بھوک مجھے بھی لگی ہوئی ہے، جلدی کوئی آ جائے تاکہ وہ بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے اور میں بھی کچھ کھا لوں۔ فجاء علی، دیکھا تو حضرت علی چلے آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ حضور کی دعا کیا تھی؟ جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تجھے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب تجھے ہو، اے عرش والے تجھے ہو۔ فجاء علی، دیکھا تو سیدنا مولا علی تشریف لے آ رہے ہیں۔ وَأَكَلَ مَعَهُ، جب آئے تو پتہ یہ چلا کہ علی نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے بلکہ عرشوں پہ اللہ کو بھی محبوب ہے۔ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
آپ نے وہ پرندے کا گوشت تھا وہ تناول فرمایا. ابھی تک میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے اہل بیت کی شان میں جو احادیث تھی، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، میرا گلا بالکل صحیح چل رہا تھا. میں عموماً شام میں، آپ کو پتا شام میں چاول نہیں کھاتا. کدھر ہے خواجہ صاحب؟ اور دہی، اللہ، رات میں تو میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا اسے، لیکن لا دیا نا. کتنی محبت سے یہ بندہ لے کے آیا تھا کہ میں نے شوربے کی طرح اس کے اندر دہی ڈال ڈال کے کھایا، اور رات کو میرا گلا پکڑا گیا. یہ تو ریلیز ہو گئے اور یہ پکڑا گیا. کوئی سازش تھی محبت کی، محبت کی. ہاں، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ. سنے سنے سنے، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. حسین بکھرا نہیں. حسین کا سر الگ، ہاتھ الگ، پاؤں الگ، جسم کی بوٹیاں الگ، اور نیزے کے اوپر سر. بڑی پیاری قرات تھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی پیاری قرات حسینی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ننھے حسین سے کہتے تھے، بیٹا فلاں سورت سناؤ. جو حسین کی بہن کا کیا نام بتایا میں نے؟ زینب. زینب کربلا میں 7 تھیں. شہادت والی رات، شہادت والا جب دن آنا تھا، جو رات تھی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے اندر تلاوت فرما رہے. تلاوت. یہ بندہ بھی 3 بجے اٹھ کے یہاں پر آ جائے گا، اور جو سر مار مار کے تلاوت، نیچے سے آواز آ رہی ہے، وہ ہیٹنگ کی جو مشین ٹھک 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 ٹھک، ادھر سے ان کی تلاوت جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حسین اپنے خیمے میں تلاوت فرما رہے ہیں. برابر میں خیمہ ہے بہن زینب کا. ایک دم پریشان ہو کے آتی ہے اور اپنے بھائی حسین سے کہتی ہے، میرے بھائی، میں نے کعبہ کے سائے میں بھی تیری تلاوت سنی، میں نے مسجد نبوی میں بھی تیری تلاوت سنی، میں نے نانا کے روزے پہ بھی تیری تلاوت سنی. کتنی پیاری آواز میں تم تلاوت کرتے تھے. آج جس لہن میں، جس انداز میں تلاوت کر رہے ہو، میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کون سی لہن ہے، یہ کون سی آواز ہے. یہ جن مختلف آوازیں ہوتی ہیں نا، یہ کون سی صوت ہے، کس میں یہ تلاوت میں نے پہلے آپ کی کبھی نہیں سنی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو قریب بلایا اور اپنی بہن کے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور کہا، زینب پریشان ہو گئی، یہ تلاوت سن کے پریشان ہو گئی. فراق کی آواز تھی، جدائی کی آواز تھی، اس جدائی کی آواز میں تلاوت تھی. کہا، تیرا بھائی حسین جب خیمے کے اوپر، نیزے کے اوپر اس کا سر لٹک رہا ہو، اور اس وقت جب وہ تلاوت کرے، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. کہا، تیرا بھائی کا سر نیزے پہ جب یہ تلاوت کر رہا ہو، جب اس وقت سوچنا یہ بھائی کس لہجے میں تلاوت کر رہا ہے، آج کیوں پریشان ہو رہی ہے. ابھی تو کچھ گھنٹے باقی ہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
सैयदा फातिमा ज़हरा और अपने ख़ानदान के लोगों के लिए अपने अल्फाज में उनकी शान बयान की। कुरान मजीद भी जा बजा उनका तज़किरा करता है। आज आपको अच्छा कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह हदीस अहादीस लिख के लाया हूं और कुरान की आयात के हवाले के लिए तफसीर की किताब उसमें से आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जाहिल आदमी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। अल्लाह के कुरान और अल्लाह के कुरान की तफसीर जो आज के किसी मुल्ला ने नहीं की, आज से 800 और 700 साल पुरानी तफासीर है जिन पे सारी उम्मत एतमाद करती है। कुरान में कहां जिक्र है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इन्ना आतैना कल कौसर का तर्जुमा जो आपको हमने भी यही बताया और ये है भी तर्जुमा, ए नबी हमने आपको खैर कसीर अता की, सही तर्जुमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको हौज़े कौसर अता की, सही तर्जुमा। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको नहरे कौसर अता की जो जन्नत से आ रही है, सारे तर्जुमे सही। कौसर का बाज मुफस्सिरीन ने तर्जुमा किया नबुव्वत का, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको नबुव्वत अता की, सही तर्जुमा। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें, इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन खत्म हो जाने वाला है। ये तो तर्जुमा आपको आता है, ये वो तर्जुमा है जो आप सब जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम जो मारिया किब्तिया के पेट में से थे, एक मुर्गे ने आंख के अंदर अपनी चोंच मारी थी तो जहर फैल गया, उसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोद में अपने बेटे को लेके रो रहे थे। साहबा ने पूछा आप रो रहे हैं? फरमाया कोई अपना महबूब, कोई अपना करीबी जिससे आपको बड़ी मोहब्बत हो, इस दुनिया से रुखसत हो तो उसके मरने पर रोना चाहिए, लेकिन बाल नहीं नोचने चाहिए, कपड़े नहीं फाड़ने चाहिए। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खदूदा व शक्कल जयूब वदा बिदावत जाहिलियत के ज़माने की तरह आवाज़ें निकालना और कपड़े फाड़ना और गाल नोचना और बाल नोचना, फरमाया इसकी ममानियत है। जब अपने करीबी इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो उस वक्त गमज़दा दिल होता है, रोना चाहिए, रोने में हर्ज नहीं। हुजूर के सबसे प्यारे चचा सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितनी मजलूमाना शहादत थी कि हुजूर को प्यार भी बड़ा था, बड़ा प्यार था हजरत हमजा के साथ, चचा थे, इसीलिए कहा हुजूर ने उनको लक़ब दिया था हमजा तो असदुल्लाह व असदुर रसूल। ये अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के रसूल का भी शेर है। पेट चीरा गया, दिल काटा गया, कलेजा काटा गया, कलेजा चबाया गया, कान काटा गया, खंजर से आंखें निकाली गई, होंठ काटे गए, जबान काटी गई, नाक काटी गई, मुसला करना कहते हैं अरबी में, पूरी लाश का सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुसला कर दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि सबके मरने वालों पर रोने वाले होते हैं, मेरे चचा हमजा के मरने पे कोई रोने वाला नहीं है। वहां मौजूद थे जो लोग, कहा इसके लिए, मेरे चचा के लिए कुछ रो, कह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रुलाया। आस इब्न वाइल एक बदमाश काफिर, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया जब ये हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ। भाई देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, बात होगी लंबी, हलीम करेगा इंतजार और रोटियां करेंगी इंतजार। इंशाअल्लाह इस इंतजार के बाद जब खाएंगे, हमारा ये खाना जो है
یہ بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے دربار میں اور اللہ کے دربار میں انشاءاللہ مقبول اور منظور ہوگا۔ دیکھیے حضور، اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے۔ اللہ اگر چاہتا، اللہ کے خزانے سے کیا جاتا اگر اللہ کے نبی کا ایک بیٹا زندہ رہتا؟ اللہ نے اپنے بندوں کو تو 8 10 15 6 4 4 2 3 بیٹے دیے ہیں، اور مقبول بندے جو ہیں ان کو بھی دیے، اور جو نافرمان ہیں ان کو بھی دیے ہیں۔ تو اللہ اگر اپنے نبی کو ایک ان کی اولاد زندہ رکھتا، اللہ کے خزانے سے کیا کمی ہو جاتی؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ بات تو بڑا صحیح، بات تو صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے آدم کا بیٹا شیس نبی، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نبی، اسحاق کا بیٹا یعقوب نبی، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی، سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 3 4 باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی۔ ایک بات یہ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم جوان ہو جاتا تو یہ نبی ہوتا، اور قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر ابراہیم بڑا ہو جاتا اور جوان ہو جاتا تو ختم نبوت کا عقیدہ ختم ہو جاتا، قرآن کی آیت غلط ہو جاتی، تو قرآن کو تو غلط کرنا نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور اسماعیل وہ خلیل اللہ ہیں، ان کے تو دونوں بیویوں سے دونوں بیٹے نبی، ایک اسماعیل ذبیح کعبہ، دوسرا اسحاق ذبیح بیت المقدس۔ اور نبی کا بیٹا اگر جوان ہو جاتا تو حضور فرماتے ہیں اس کو نبوت لازمی ملنی تھی، اگر جوان ہو جاتے اور نبوت مل جاتی تو قرآن جو کہہ رہا ہے آپ خاتم النبیین ہیں وہ بات غلط ہو جاتی۔ سمجھ بات آ رہی ہے نہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے، اور قرآن کی آیت میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی تمہارے اڈلٹ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تینوں بیٹے بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب ابراہیم رخصت ہوئے وہ 16 مہینے یا 17 مہینے کے تھے، اگر جوان ہو جاتے من رجالکم والی آیت کنڈم ہو جاتی۔ پتہ یہ چلا کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے حضور کے بیٹوں کو بچپن میں مارنا اور قبر میں سلانا ضروری تھا۔ اب عاص ابن وائل نے کہا، گھڑی کی طرف کوئی نہ دیکھے، عاص ابن وائل نے کہا ان کا ابراہیم چلا گیا، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نسل یزیدیوں کی ختم ہوگی، ان شانیہ کا ہوا الابتر، نسل ابو جہل اور ابو لہب کی ختم ہوگی۔ انا آتینا، اب سنو، انا آتینا کل کوثر کا ترجمہ، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت سے اولاد عطا کر دی۔ اب حضور کے تو بیٹا کوئی تھا نہیں، اور اولاد ساری کٹ گئی، اولاد کی اولاد کربلا میں ایک بچے علی اوسط، جن کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام علی اوسط، اور ان کا لقب زین العابدین، وہ بچے، ان کے ذریعے یہ زین العابدین کون ہے؟ فاطمہ کے پوتے، فاطمہ کے پوتے، علی کے پوتے، براہ راست فاطمہ کی نسل اور اولاد میں سے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ایک حدیث اور سن لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی ذریت نسل
اس نبی کی پیٹھ میں رکھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِي، اور اللہ نے میری ذریت، میری نسل علی کی پشت کے اندر رکھی ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ سے پیدا ہونے والے اپنے نواسوں کو کبھی نواسا نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ بیٹا کہا. بھی قرآن سے ثابت کرتا ہوں. تو ایک بچے تھے زین العابدین بیمار، ان کو بھی مار رہا تھا یزید لشکر کا آدمی، لیکن دوسرے نے تانا دیا کہ ایک بیمار کو مار کے تمہیں کیا ملے گا، اس کو چھوڑ دو. دیکھیے 22,000 سے زیادہ یزیدی فوج تھی. ان لشکر جتنے اس لشکر میں تھے سب کی نسل ختم ہو گئی. ایک زین العابدین علی اور فاطمہ کے پوتے، نسل ان سے چلی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، یہ ہے تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الْكَوْثَرَ اولادہ قالوا لأن هذه السورة انما نزلت ردا على من آله عليه السلام بعدم الاولاد، فالمعنى انه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان، زمانے تک، قیامت تک سادات وہ نسل برقرار رہے گی. فرما رہے ہیں فنظر، اب وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھیں، کم قتلا من اہل البیت، اہل البیت کے کتنے لوگ، سارے ہی تو ختم ہو گئے تھے، ایک بجے سارے ہی ختم ہو گئے تھے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. ثم العالم ممتلئ منہ، پھر بھی عالم یعنی یہ کائنات ان کے ساتھ بھری ہے. شاہ صاحب وہ بیٹھے رہے، ایک شاہ صاحب یہ تشریف فرمائے، ایک اور شاہ صاحب نیو جرسی تشریف فرمائے، اور پھر فرمایا وَلَمْ يَبْقِ مِن بنی امیہ فی الدنیا احدا یعبأ بہ، کوئی بنی امیہ کا فرد اس دنیا میں نہیں رہا. پھر اللہ فرماتے، پھر یہ مفسر فرماتے ہیں ثم انظر، پھر دیکھو کم کان فیہم من الاکابر العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا ونفس زکیہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. ان کے دشمن تو ختم ہو گئے، ان کی اولاد اس ایک امام زین العابدین کے ذریعے جاری رہی اور قیامت تک جاری رہے گی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے اندر علی اور فاطمہ اور اولاد حسین کا بھی ذکر آ گیا. دوسری آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں نے آپ سے ذکر کیا نا ابھی کہ نیزے پہ بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی. اسی حوالے سے ذرا شاعر کیا کہتا ہے یہ بھی سن لیں. یہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، یہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، یہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے. کوئی مبالغہ نہیں ہے، ایگزیجریشن. زینب سیدہ آتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پوچھتی ہے بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو بھی بچ جائے، علی اکبر بھی بچ جائے، علی اصغر بھی بچ جائے، جعفر بھی بچ جائے، اون بھی بچ جائے، محمد بھی بچ جائے، قاسم بھی بچ جائے، اور یہ جو جانثاران ساتھ آئے ہیں یہ بھی بچ جائیں. کوئی ایسی بھائی صورت نہیں ہو سکتی؟ امام حسین اپنی بہن کو کہتے ہیں میری بہن زینب
ہو سکتی ہے، میں بھی بچ سکتا ہوں، میں بھی زندہ رہ سکتا ہوں، علی اکبر بھی زندہ رہ سکتا ہے، علی اصغر بھی زندہ رہ سکتا ہے، عون بھی زندہ رہ سکتا ہے، محمد بھی زندہ رہ سکتا ہے، جعفر بھی زندہ رہ سکتا ہے، قاسم بھی زندہ رہ سکتا ہے، سارے زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن بہن ہم بچ جائیں گے، اسلام مر جائے گا۔ تو اسلام کے ریوائیول کے لیے، اسلام کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو فرمایا کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، زیادہ نہیں، ایک پڑھ دی، 4 اور پھر انشاءاللہ چھٹی۔ انا اعطینا آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ دوسری آیت پڑھتا ہوں قرآن میں، سورہ شورا میں اللہ فرماتے ہیں، کلام اللہ کا، قرآن کلام اللہ کا، اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں یہ جو دین کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، میں اس پہ تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ سنو ترجمہ، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پیغام رسالت تم تک پہنچانے کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ایک چیز مانگتا ہوں، ایک بات مانگتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرو۔ یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کسی کا قول دہرا دیا، کسی شیعہ ذاکر کا قول دہرا دیا ہے، نہیں، قرآن اللہ کا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں حضور سے، میرے اور آپ کے لیے فرما رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بتا دو جو اسٹینفورڈ میں ہیں، اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر میں یہ قرآن کی آیت سن رہے ہیں، ان کو یہ بتا دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تمہیں جو رسالت کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کے عوض میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ بس میری آل، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بھئی تمہیں کفر سے اسلام کی طرف لایا، اجرت نہیں مانگتا، تمہیں ظلم سے نور کی طرف لایا، کوئی تم سے بدلہ نہیں مانگتا، تمہیں باطل سے حق کی طرف لے کے آیا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، تمہیں شرک سے توحید کی طرف لے کے آیا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، تم پتہ نہیں کس کس کے پجاری تھے، سب کی پوجا سے چھڑوا کے آزاد کرا کے تمہیں ایک اللہ کی غلامی میں لے کے آیا، اجر تم سے کوئی نہیں مانگتا، اتنا یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جو میری آل جو ہے اس سے محبت کرو۔ حضور کے آل میں کون؟ اچھا کیا ترجمہ؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربا۔ جب یہ آیات حضور نے صحابہ کے سامنے پیش کی تو سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا من قرابتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے رشتہ دار کون ہیں، قرابت دار کون ہیں، ذرا ان کا بھی تعارف فرما دیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے گھر والوں سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، من قرابتک، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ہؤلاء علی و فاطمہ و ابناہما، یہ علی، یہ فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یہ میرے قرابت دار ہیں، ان کو خوش رکھو گے تو میں خوش، ان سے بغض رکھو گے۔ یہ دیکھیے اب جگر تھام کے بیٹھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے تحت مفسر حدیث کیا لے کے آ رہا ہے؟ جی یہ فرما رہے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى لیکن اذکرکم کم قرابتی منکم، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ نبی کے قرابت دار کون ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جواب میں اپنی بات نہیں کرتا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اب قرابت دار کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں بتاؤں گا،
میں چند حدیثیں کوٹ کر دیتا ہوں. تو وہ تفسیر کبیر کا جو مفسر ہے امام فخر الدین رازی، وہ یہ کہتا ہے میں نہیں بیان کر رہا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کر دیتا. اب سنو اس آیت، یہ جو میں نے پڑھی، اس آیت کے ذیل میں وہ کیا کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، جو آل بیت کے محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا. الا ومن مات علی حب آل محمد فهو مغفور له، جو حب اہل بیت کے اندر مرا وہ مغفور مرا، یعنی اللہ نے پہلے ہی اس کی مغفرت فرما دی. الا ومن مات علی حب محمد مات تائبا، یاد اللہ کا مطلب خبردار، یاد رکھو جو آل محمد کی یعنی اہل بیت محمد کی محبت میں مرا وہ اس حالت میں مرا کہ اس کی توبہ قبول ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان، یاد رکھو جو حب آل محمد کے اندر جس کو موت آئی وہ مومن مرا، اور مومن بھی ایسا ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے مستکمل الایمان، وہ مومن ایسا مومن جو اپنے ایمان میں کامل ترین ہو. الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، یاد رکھو جو حب آل محمد کے اندر مرے گا منکر اور نکیر اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے. الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجها، جو حب اہل بیت کے اندر مرے گا اس طرح اس کا ریسپشن ہوگا جس طرح دلہن اپنے دولہا کے پاس جاتی ہے اور اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں. فرمایا اس طرح قبر کے اندر اس حب اہل بیت کے اوپر مرنے والے کے نخرے اٹھائے جائیں گے. الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، یاد رکھو جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا قبر میں لیٹتے ہی دو دروازے جنت کے اس کی طرف کھول دیے جائیں گے. الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمت، یاد رکھو جو حب اہل بیت کے اندر مرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیں گے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، یاد رکھو جو حب اہل بیت کے اندر مرا وہ سنت والجماعہ کے اوپر اس کا انتقال ہوا. الا ومن، اب یہ تو اب تھی حب کی بات، اب آگئی بغض کی، کہ جس کو علی سے تکلیف ہو، حسین حسن کا نام سن کے جس کے پیٹ میں درد ہو. فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، یاد رکھو جو بغض آل محمد کے اوپر مرا، بغض یعنی دل کے اندر اہل بیت کے لیے نفرت ہے، کینہ ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. آئس من رحمت اللہ. الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو بغض آل محمد کے اندر، آل محمد کے جو بغض کے اندر ان کی نفرت اور کینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوا، فرمایا وہ کافر مرا. الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، یاد رکھو جو اہل بیت سے بغض کی حالت میں، ان سے نفرت کی بیزاری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا جنت کی خوشبو بھی وہ شخص نہیں سونگھ سکتا. یہ سنو، اور پھر کیا فرما رہا ہے دیکھیں، اور اس نے کہا اس بہت لمبی احادیث کے اندر آل 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 کا لفظ تم نے سنا، کہیں آل کے نام سے پھسل نہ جانا کہ یہ آل تھے یا وہ آل تھے. وہ کہہ رہا ہم آل ولا شکا ان فاطمہ وعلی والحسن والحسین کانت تعلق بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد التعلقات. قرآن اہل بیت کی شان، فاطمہ کی شان، علی کی شان، حسن کی شان، حسین کی شان بیان کر رہا ہے. 2 آیتیں ہو گئی، کتنی رہ گئی باقی؟ 3 رہ گئی. شیخ صاحب آپ تو ایسا نہ کریں نا، آپ تو جانثاران حسین سے ہیں. اچھا جی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالی
یہ سورہ احزاب میں یہ آیت آتی ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت کو فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ہر ناپاکی کو، پلیدی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، پاک کر کے. یہاں پر مختصر کر کے چلتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ لِيَدْخُلَ فِي نِسَاءِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَرِجَالُهُمْ وَالْأَقْوَالُ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُقَالُ هُمْ أَوْلَادُهُ وَأَزْوَاجُهُ وَالْحُسَيْنُ وَالْحُسَيْنُ وَمِنْهُمْ عَلِي. وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرت کے اور تعلق کی بنیاد پہ جو علی کا رشتہ ہے، جو حسن کا رشتہ ہے، جو حسین کا رشتہ ہے، فاطمہ کا رشتہ ہے، نبی پاک صلی اللہ، یہ آیت آپ نے سنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے کوئی جو نیک پلیدی وغیرہ جو بھی ہے تم سے دور کر دے اور تمہیں بالکل پیور کر دے. حضور علیہ السلام نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی شادی سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دی تو گھر آپ کا، حضور کا تو گھر آپ نے دیکھا ہے نا. اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے. جس نے آمین کہا ہے اس کو 50 مرتبہ لے جائے، جس نے نہیں کہا اس کو 1 مرتبہ سے زائد لے جائے، اس میں 50 بھی آئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور علیہ السلام نے جب علی کی شادی فاطمہ کے ساتھ کر دی، گھر تھوڑا سا دور تھا، تھوڑا دور تھا. حضور علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح فاطمہ میرے قریب آ جائے، گھر قریب ہو جائے. رخصت کر دیا ہے. حضور کے گھر کے ساتھ ہی گھر تھا حضور کے ایک صحابی نعمان ابن حارثہ کا. حضور نے صحابہ میں یہ بات کی کہ دل یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ دور ہے، قریب آ جائے. کسی نے نعمان ابن حارثہ سے کہہ دیا کہ حضور یہ چاہ رہے ہیں. نعمان ابن حارثہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں. مالی للہ ولرسولہ، میرا مال، میرا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو ہے. حضور یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، دل کی رضا مند. کہا آپ کی رضا، آپ کی رضا میں ہی تو دو جہاں کی رضا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فرمایا اچھا میں علی کے ساتھ مکان ایکسچینج کر لیتا ہوں، میں دور چلا جاتا ہوں، یہ اپنا مکان علی اور فاطمہ کو دے دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے فجر کی نماز کے لیے تو حضور علیہ السلام فاطمہ علی کے دروازے پہ دستک دیتے اور کہتے الصلاۃ الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا پاکیزہ بنانا چاہتا ہے کہ تمہاری پاکیزگی کے چرچے زمین پہ نہیں عرش پہ بھی ہوں. اور ہوئے. الصلاۃ الصلاۃ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو تم ساری رات دونوں میاں بیوی یہ اللہ کی عبادت اور مناجات میں اور تہجد میں گزاری ہے، اب فرض کا وقت ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات علی کی شادی فاطمہ سے کی اور اب ان دونوں کو رخصت کیا، کہا اب آپ اپنے گھر میں چلے جائیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں اپنے گھر چلے گئے. ہماری اور آج کے اچھے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پہلی رات بیگم کے ساتھ بڑی باتیں، بڑے مسکا اور بڑے بٹرنگ چھٹرنگ کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتی ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں
کہ شادی ہماری ہو گئی ہے، ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، تم نے تو میری منہ کی بات نکال لی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ ساتھ اپنے مصلے بچھاتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات مصلے ساتھ ساتھ لگے ہیں۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ازواج مطہرات میں سے ایک کو بھیجتے ہیں کہ جا کے خبر گیری کرو، تو دیکھا کہ علی اس کا سر بھی سجدے میں پڑا ہے، فاطمہ اس کا سر بھی سجدے میں پڑا ہے، اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ہم گناہگار ہیں، ہمارے اللہ فرماتے ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ ہے شان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا۔ ایک اور آیت، 2 آیتیں رہ گئی بس۔ سورہ آل عمران، نجران کا ایک وفد آیا، چلو بھائی یہ کتاب بند، سمجھے؟ بس ایک حوالہ اس میں سے اور ایک حوالہ اس میں سے، پھر چھٹی۔ آپ کو تو سبق یاد تھا اس لیے تو چھٹی نہ ملی، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، آپ تو سب پاس ہو گئے تھے۔ 2 حوالے بس۔ آپ نے تفسیر کے سیشن میں بھی سنا کہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا، ایک بڑا پادری تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے گفتگو کی، اور کئی دن ٹھہرا، مسجد نبوی میں ٹھہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ، اور پھر ایک دن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے تکرار کی، کہا کہ آپ عیسیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم تو عیسیٰ کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم تو عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہتے ہیں، ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا مقرب ترین بندہ کہتے ہیں، ہم تو عیسیٰ کی ماں مریم کو اس کائنات کی پاکیزہ عورت اور خاتون کہتے ہیں، ہم تو ان کے ناموں کو اپنی تلاوت کے اندر پڑھتے ہیں، اپنی عبادت میں پڑھتے ہیں، ہم کیسے ان کو برا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ضد پہ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب مباہلہ ہو جائے۔ فمن حاجک، مختصر میں بیان کر رہا ہوں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، حضور نے فرمایا آ جاؤ، ندعو ابناءنا۔ میں نے کہا نا حضور نے اپنے بیٹوں کو کبھی نواسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ابنان۔ حضور نے فرمایا ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے بعد دعا کریں گے جھوٹوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے کہ جو حوالے نکال کے رکھے، ہمارے تو مرید جو ہے وہ بھی کچے ہیں، ذرا سی بات پہ منہ پھلانے والے، ناراض ہونے والے۔ ہم ان کی ناراضگی میں بھی خوش ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، آمین کہتے ہیں۔ دیکھیے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا وعلیہ مطر من شعر اسود وکان قد احتضن الحسین واخذ بید الحسن وفاطمہ تمشی خلفی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس حال میں تشریف لائے کہ کالی کملی، کالی چادر آپ کے کاندھے کے اوپر تھی، دائیں اور بائیں حسن اور حسین تھے، اور فاطمہ آپ کے پیچھے چل رہی تھی، فاطمہ پیچھے تھی، وعلی رضی اللہ عنہ خلفہا، اور فاطمہ کے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چل رہے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ، انہوں نے کہا اِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنُوا فَقَالَ اسْقَفِ نجران۔ اب اسقف نجران نے کیا کہا؟ حضور آ کے بیٹھ گئے چادر کے اندر، حضور نے کہا نا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو اپنے بیٹوں کو، وہ تو انتقال کر گئے تھے، حسن اور حسین، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، لائے فاطمہ کو، اور اپنے لوگوں کو لے آؤ، لائے علی، اپنے اوپر
علی پہ، حسن پہ، حسین پہ، فاطمہ پہ چادر ڈالی. اب وہ یہ کہتا ہے، ان کا جو اسقف نجران کا سب سے بڑا جو پادری تھا، وہ یہ کہتا ہے اپنے لوگوں کہہ کے، یا معاشر النصارى، اے میرے عیسائی لوگوں، عیسائی بھائیوں، انی ارا وجوہن لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ بہا فلا تباہلوا فتہلکوا ولا یبقی علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ. اب جو ان کا بڑا پوپ جو تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اپنے لوگوں سے کہہ، 70 آدمیوں کا وفد آیا تھا، 60 آدمیوں کا یا 70 آدمیوں کا، وہ ان سے یہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں سے، اے میرے عیسائی بھائیوں، میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں علی، حسن، حسین، فاطمہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. یہ وہ مبارک چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف نظر کریں، چاروں طرف پہاڑ کی طرف نظر کریں، یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، یہ حسن وہ ہے، یہ حسین وہ ہے، یہ علی وہ ہے، یہ فاطمہ وہ ہے. ان کے ساتھ اگر ہم نے مناظرہ کیا، مباہلہ کیا، تو یاد رکھو ہم تو سچے ہیں نہیں. قیامت تک اس سطح زمین پہ کوئی نصرانی، کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، کوئی پیدا نہیں رہے. اس نے کہا وَلَٰكِن نُصَالِحُكَ، ہم آپ کے ساتھ مصالحت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، آپ کے جھوٹا بھی نہیں کہیں گے اور مباہلے کے لیے بھی نہیں آتے. آپ اپنے دین پہ قائم رہیں، ہم اپنے دین پہ قائم رہیں. پیچھے ہٹ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف پیش کر کے واپس نجران چلے گئے. آپ نے دیکھا قرآن کی آیت، اللہ فرماتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اور بیٹوں میں حسن حسین، تو قرآن میں حسن حسین کا ذکر ہے یا نہیں؟ عورتوں کو لے آؤ، تفسیر بتا رہی ہے. اچھا صرف یہ تفسیر نہیں، 50 تفاسیر میرے پاس ہیں، 50 سے زیادہ، ساری تفاسیر، سب تفاسیر یہی کہہ رہی ہیں. میں کتنے لے کے آؤں، میں تو وہاں سے یہاں تک لا سکتا ہوں، لیکن آپ کا محبت سے بیٹھنا یہ بھی تو معجزے سے کم نہیں. یہ تو حسن کی اور حسین کی اور علی کی کرامت ہے، اور نبی کا معجزہ ہے کہ بھئی میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ پھر بھی اتنے فریش بیٹھے ہیں. ایک آخری، بس آخری حوالہ، کتاب کہاں گئی، یہ ہے سورہ دہر. سورہ دہر، قریشی صاحب، سورہ دہر، سورہ انسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس سورت کے اندر ایک آیت، 3 آیتیں ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. اور پھر کھانا کھلا کے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا، جتاتے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھانا خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلایا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور کوئی ہم تم سے شکر گزاری بھی تمہاری نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جو دن بہت سخت ہے. یہ 3 آیتیں ان کا ترجمہ. یہ کس صورت میں ہے؟ سورہ دہر میں ہے، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اور شروع ہوتی ہے، میں اکثر مغرب کی نماز میں پڑھتا ہوں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اب آپ کو، اب سنیں ذرا غور سے. ہائے ہائے ہائے، نہیں، ایسا کریں، پہلے عربی عبارت سن لیں تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے، ثواب بھی مل جائے، پھر اس کے بعد ترجمہ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، بس آخری بات، یہ بچے جو رو رہے ہیں نا، ان کے رونے پہ بھی اللہ نے اجر رکھ دیا ہے. رات کون سی ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نماز مختصر کیا کرو، بھئی پیچھے عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کا خیال کیا کرو. ہم ہمیشہ خیال کرتے ہیں، فجر میں بس خالی آدھا سپارہ پڑھتے ہیں بس، وہ بھی امت کمزور ہے. کہاں گئے ہو؟ اچھا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ. اب سن لیں، یہ پہلے واقعہ سن لیں، میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں.
इन अल-हसन वल हुसैन मरज़ा फ़आदहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी उनासिन माहू फ़क़ालू या अबल हसन। अबल हसन कुन्नियत है सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। उन्होंने कहा लव नज़रता अला वलदिका फ़नज़र अलीन व फ़ातिमा व फ़िज़्ज़ा जारियत लहुमा इन शफ़ाहुमा अल्लाह तआला अन यसूमू सलासता अय्याम। इसके सुनने पे भी खुदा की कसम अजर है। आप इसका तर्जुमा सुनेंगे तो रोएंगे। इन शफ़ाहुमा अल्लाह तआला अन यसूमू सलासता अय्याम फशफिया वमा मअहुम शैइन फस्तक़रज़ अली मिन शमऊन अल-खैबर अल-यहूदी सलासता असूमिन शाइर फतहनत फातिमा साअन वख्तबज़त खमसता अक़रास अला अददिहिम व वज़ऊहा बैन यदीहिम लियफ्तरू फवफ़क़ अलैहिम साइलुन फ़क़ाला अस्सलामु अलैकुम अहल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन मिन मसाकीनिल मुस्लिमीन अतइमूनी अतमकुमुल्लाह मिन मवाइदिल जन्नह फ़असरूहु व बातू वलम यज़ूक़ू इल्ला अल-माअ फ़अस्बहू साइमैन। ये बड़ा लंबा चौड़ा तफसीली यहाँ तक है, मैंने उसको आधा पढ़ा, अब इसका तर्जुमा सुन लो। हसन और हुसैन एक दिन बीमार हो गए, दोनों बुखार हो गया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सैयदना हसन और हुसैन दोनों बीमार हो गए, घर में पड़े थे, मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, देखा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ फातिमा के घर तशरीफ ले आए और फातिमा से पूछा बेटी हसन और हुसैन को आज देखा नहीं, क्या मसला है? फरमाया दोनों बीमार हैं, बुखार है। जब दूसरे तीसरे दिन बुखार नहीं उतरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली से कहा ए अली या अबुल हसन। अबुल हसन हजरत अली की कुनिया, हसन के बाप, बड़े बेटे के नाम से होती है, हसन बड़े थे। आप ऐसा करें, मन्नत मान लें, नजर मान लें कि अगर अल्लाह तबारक व तआला आपके इन दोनों बेटों को शिफा अता फरमा दे, आप वो मन्नत पूरी कर देंगे। तो घर में कौन कौन था? घर में थे अली और घर में थे फातिमा और एक और उनकी कनीज थी, उसका नाम था फिज़्ज़ा। हाय हाय हाय, उस कनीज के भी क्या नसीब कि कनीज बैठी है और फातिमा मालिकन कायनात की रोटी पका रही है। वाह वाह, कभी ऐसा देखा आपने कि नौकरानी मासी बैठी और मालिकन रोटी पका रही है? उसके लिए बात फिज़्ज़ा मौजूद थी, उनकी कनीज, उसने भी मिन्नत मान ली। अली ने, फातिमा ने मन्नत मानी कि हमारे ये दोनों बेटे ये शिफायाब हो जाएंगे, हम 3 रोजे रखेंगे। 3 रोजे। फिज़्ज़ा मौजूद थी, फिज़्ज़ा को भी तो हसन हुसैन से बड़ा प्यार था। अब वक्त नहीं है, नहीं तो फिज़्ज़ा का वाक़या दिमश्क में जो उसने हसन का सर नेज़े के ऊपर देखा और ज़ैनब के साथ उसके डायलॉग हुए, किस तरीके से उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, वो अगर इस वक्त बयान करूं तो मैं कसम खा के कहता हूं कि किसी भूख उड़ जाएगी। ऐसे एक एक अल्फाज हुए हैं, अभी वहां पर नहीं जा रहे। फिज़्ज़ा ने भी मन्नत मान ली कि मैं भी 3 रोजे रखूंगी अगर ये शहजादगान इनकी तबीयत ठीक हो जाए। अल्लाह के हुक्म से हसन और हुसैन दोनों को शिफा हो गए। फातिमा ने अली से कहा ए अली, हमने मन्नत मानी थी, मन्नत मानना, नजर मानना न सुन्नत है, न फर्ज है, न वाजिब है, लेकिन अगर मान ली तो पूरा करना अब वाजिब है, तो लिहाजा हम जल्द अज जल्द 3 रोजे रख लें। फिज़्ज़ा ने कहा मैं भी रखूंगी, मैंने भी नहीं मन्नत मानी है। खाने के लिए घर में कुछ था नहीं। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शमऊन खैबरी यहूदी उसके पास गए। बाज़ तफासिर में यह आता है कि आपने उससे 3 सा यानी 3 पैमाने जौ के उधार लिए। बाज़ तफासिर ये लिखती हैं, उनमें ये लिखा है कि सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुबह से शाम तक मजदूरी की और उनको 3 सा यानी 3 कटोरे समझने के जौ के मिल गए। अब जब घर लेके आए तो उन्होंने 3 हिस्से कर दिए और कहा कि जी पहले दिन रोज़ा इफ्तारने के लिए इनकी रोटी बन जाएगी, दूसरे दिन इसके लिए रोटी बन जाएगी। 3 दिन का अपना सामान कर लिया। पहले दिन जब रोज़ा रखा तो रोज़ा रखने के बाद सहरी में
کچھ نہیں کھایا، پانی پیا اور روزہ رکھ لیا۔ نیت یہ تھی کہ یہ آیا ہے، اگر ایک دم کھا لیا تو پھر بھوکے رہنا پڑے گا، تو لہٰذا افطار پہ کھائیں گے۔ 3 حصے دھو کے کر لیے، 5 روٹیاں پکائیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، 5، ایک اپنے لیے، ایک علی کے لیے، ایک فضہ کے لیے، ایک حسن کے لیے اور ایک حسین کے لیے۔ یہ جو ابھی حدیث پڑھی واقعہ، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے آئے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ، اور گھر کے جو بھی معاملات تھے ان کے دیکھنے کے بعد جب افطار کا ٹائم ہوا، دسترخوان بچھایا اور وہ 5 روٹیاں لا کے دسترخوان پہ رکھ دی۔ افطار ہونے والا تھا، دروازے کے اوپر صدا آ گئی کہ میں مسکین ہوں، مسلمان، اے اہل بیت کے گھرانے کے افراد، مسکین ہوں، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، گھر والے بھی بھوکے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے دیکھو دروازے پہ کون ہے۔ دیکھا، آ کے بتایا کہ ایک مسکین ہے، اپنے لیے بھی سوال کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی سوال کر رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ روٹی اٹھائی علی نے ایک کہ بھئی اس کا پیٹ بھر جائے۔ فاطمہ نے کہا تم تو یہ کہہ رہے تھے اپنے گھر والوں کے لیے بھی سوال کر رہا ہے، ایک روٹی سب گھر والوں کو پوری کیسے ہوگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ یہ 5 روٹیاں اٹھاؤ اور اس کو دے دو۔ حسن بھی بھوکے، حسین بھی بھوکے، فضہ اس سے پوچھا کہ تمہاری روٹی پہ ہمارا حق نہیں ہے، کہا آپ نہ کھائیں اور میں کھا لوں، وہ لقمہ فضہ کہتی ہے میرے اوپر حرام ہے۔ 5 روٹیاں اٹھا کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے اس کو دی، کہا تم بھی کھانا اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جاؤ۔ اب افطار کس سے کریں؟ پانی پیا، خوب پانی پیا، جب پیاس بھوک لگی پھر پانی پیا، پیاس لگی پھر پانی پیا، بھوک لگی پانی پیا، پیاس لگی پانی پیا، صبح ہو گئی تھوڑی دیر سوئے، روزہ پھر رکھ لیا۔ شام کو افطار کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا نے 5 روٹیاں پھر بنائی دوسرے دن کے حصے کی جو رکھی ہوئی تھی اس کی۔ دروازے پہ افطار کے وقت ایک بچہ چھوٹا صدا دیتا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کے افراد السلام علیکم، تمہارے گھر کے اوپر سلامتی ہو، میں یتیم ہوں، باپ میرا نہیں ہے، بھائی بہن میرے اور بھی ہیں، گھر میں ہمارے فاقہ ہے، آپ کے گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ فاطمہ سے فرماتے، فاطمہ کہتی ہے کہ بھئی 5 روٹیاں اٹھاؤ اس کو دے دو، ہم نے اس کی صدا سن لی ہے، اب یہ روٹیاں ہمارے اوپر حرام ہیں۔ حسن نہیں کھایا، حسین نہیں کھایا، علی، فاطمہ، فضہ کچھ نہیں کھایا، پھر وہی پانی۔ افطار کا ٹائم ہوا پانی پی لیا، افطار کا ٹائم ہوا، افطار کے بعد بھوک لگی پھر پانی پیا، پیاس لگی پانی پیا، بھوک لگی پانی پیا، پیاس لگی پانی پیا، صبح پھر ٹائم ہو گیا سحری کا، پانی پی کے روزہ رکھا، اب سارا دن پھر بھوکے پیاسے، حالت حسین کی بھی پتلی ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کے نہیں سنائے، حضور علیہ السلام اس رات اس شام کو بھی یہی ہوا کہ ایک قیدی مختلف لوگوں کو مختلف لوگ غلام بنا کے جب لاتے تھے تو بعضوں کو کھانا کھلاتے تھے، بعض کو کہتے بھی مانگ تانگ کے پورا کرو، کچھ کبھی دے دیا۔ وہ قیدی آ گیا، کہا کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مالک نے کچھ نہیں دیا۔ سیدنا علی مرتضی فاطمہ کو بتاتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں بھئی جب ہم نے صدا سن لی ہے تو اب یہ روٹی ہمارے اوپر حرام ہے، ایک نہیں یہ 5 اس کے حوالے کرو۔ سیدنا علی مرتضی اب جب مغرب کی نماز کو جاتے ہیں، 3 دن صرف پانی پہ گزارا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں سیدنا علی مرتضی کی طرف کہ آپ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے، فرمایا علی کوئی تکلیف؟ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب واقعہ سنایا اور حضور علیہ السلام روتے ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نقاہت کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے اندر حلقے گڑے پڑ چکے تھے اور نماز پڑھ رہی تھی، سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی، نیت باندھی تھی اس طریقے سے، سیدھے
کھڑے ہونے سے پیٹ پہ تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ 3 دن 3 راتیں مسلسل پانی پہ گزارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا، کھڑا کرنا چاہا تو سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی کے اوپر گر پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ نبی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی لمحے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک اور فرشتے کو بھیجا اور کہا یہ جنت کی خوراک لے جاؤ، فاطمہ بھی اس سے کھائے، علی بھی اس سے کھائے، حسن بھی اس سے کھائے، حسین بھی اس سے کھائے، فضہ بھی اس سے کھائے۔ جب دسترخوان پہ بیٹھے سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہے؟ بابا بھوکے آپ بھی ہیں، جب تک آپ اپنے منہ کے اندر نوالا نہ ڈالیں گے وہ نوالا چاہے جنت سے آیا ہو فاطمہ کے اوپر حرام ہے۔ حضور علیہ السلام جبریل نے تو آ کے یہ کہا، اے نبی اللہ نے آپ کے گھرانے کی شان میں سورت اتار دی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کوئی جزا نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکا مار لیا۔ اللہ نے جنت سے دسترخوان نعمت بھیجا، جب کھانا کھا لیا تو دیکھا کھانا اسی طرح موجود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، اے فاطمہ یہ بچ گیا ہے، اس کا کیا کریں؟ فاطمہ یہ بھی کہہ سکتی تھی جنت کا ہے، برکت والا ہے، رکھ دو، صبح کھائیں گے، کل کھائیں گے، ناشتہ اسی کے ساتھ کریں گے، یہ پراٹھے تو جنت کے ہیں، صبح کھا لیں گے۔ یہ بھی کہہ سکتی تھی بابا آپ لے جائیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا کہا؟ علی کو 1 دن کی نوکری دے کے شمعون خیبری، خیبر کا یہودی جس کا نام شمعون تھا، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا، ہم اس احسان کو نہیں بھولیں گے، یہ جنت کا خوان لے جائے۔ فضہ کو کہا کہ اس کو بھی اس کے اندر شریک کرو، تاکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جب شمعون نے وہ کھانا کھایا، فضہ سے پوچھتا ہے میں نے تو ایسے ذوق کا کھانا، ایسے ذائقے والا کبھی نہیں کھایا، کہاں سے آیا؟ اس نے واقعہ سنایا۔ اس کے ساتھ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ جس اللہ کے پیغمبر ہیں اس کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنی غلامی کے اندر قبول فرما لیجئے۔ وہیں پر علی کے دروازے پہ، فاطمہ کے دروازے پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، اور دروازہ بطول پہ جنت کھڑی رہی۔ دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ جنت کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی